الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 26ویں پارہ کی سورہ کاف کا آغاز کیا ہے۔ ان کی دو آیات، اس سورہ کی دو آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: قاف، قسم ہے قرآن مجید کی، مگر یہ نادان حیران ہیں اس بات پر کہ آیا ہے ان کے پاس ڈرانے والا ان میں سے، تو کہنے لگے کفار، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حرف کاف حروف مقطعات میں سے ایک ہے، اور درست یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ سورت کا نام ہے، ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء قدیر، قادر، کاہل، قریب اور قابض کا آغاز ہے۔ معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 211، دارالفکر۔ ایک عزیزان گرامی قدر یہ بھی قول کیا گیا ہے کہ اس میں قضا الامر اور قضا ما ہوا کی طرف اشارہ ہے۔ سچی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے۔ اس کا معنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، جو علیم خبیر ہے، یا راسخ علم رکھنے والے بعض علماء خیر جانتے ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جو راز ہے، اللہ اپنے رسولوں کو بذریعہ وحی بتا دیتا ہے کہ اس میں کیا راز ہے۔ البتہ حروف مقطعات قرآنی آیات ہیں، اور حرف حرف جو ہے مکمل آیت ہوتی ہے، جیسے الف لام میم یہ مکمل آیت ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا صحیح معنی اللہ تعالیٰ کے رسول کو معلوم ہے، لیکن اگر کوئی شخص حروف مقطعات کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کی روح کے درمیان ایک ایسا تعلق، نسبت قائم ہو جاتی ہے جس سے وہ شخص پھر اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق فیض حاصل کرتا ہے، فیض ربانی حاصل کرتا ہے۔ اکرمہ اور ضحاک راحم ہم اللہ تعالی نے کہا ہے کہ یہ حرف کاف سے مراد سبز زمرد کا ایسا پہاڑ ہے جس نے زمین کو گھیر رکھا ہے، اس کی سبزی آسمان کی سبزی جیسی ہے،
آسمان اس پہاڑ پر قبہ کی شکل میں ہے. جسے ایسے لگتے ہیں نا آسمان کی طرف آپ دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کو اوپر سے ڈھانکے ہوئے ہے، جیسے کسی برتن کا ڈھکن ہوتا ہے نا، تو زمین کے اوپر آسمان ایسے لگتا ہے جیسے یہ زمین کا ڈھکن ہے. قبہ اسے کہتے ہیں، ٹینٹ کہہ لیں آپ، جیسے یہ شادی بیاہ میں نہیں ہوتے آج کل بناتے ہیں، تو لباس کہہ لیں. تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان اس پہاڑ پر جو زمرد کا ہے وہ کاف سے مراد لیتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے پہاڑ پر یہ قبہ کی شکل میں ہے. اسی پہاڑ پر آسمان کی ہتھیلیاں ہیں. ایک قول یہ بھی کیا جاتا ہے کاف کے متعلق کہ یہ اس حجاب سے بھی 1 سال کی مسافیت پر ہے جس کے پیچھے سورج غائب ہوتا ہے. معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 211. واللہ تعالی عالم. آخری بات یہی ہے، حروف مقطعات کے متعلق اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے علم غیب سے، وحی کیے ہوئے غیب سے، وحی کیے ہوئے علم سے، کیونکہ وحی انبیاء ہی کا خاصہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے درمیان راز ہیں. اللہ و رسولہ عالم. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. آگے کاف کے آگے ہے والقرآن المجید. یہ جو والقرآن میں واو ہے نا، واو اسے واو قسمیہ کہتے ہیں. یہ قسمیہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا قاف کے ساتھ قسم اٹھائی جا رہی ہے. معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 211 دارالفکر. یعنی قسم کے حرف کو حذف کر دیا گیا ہے، یا یہاں جو فعل ہے براہ راست ان میں عمل کر رہا ہے، اور یہ واو عاطفہ ہے. واو عاطفہ ہے. عاطفہ کا مطلب الگ کرنے والی. اب یہ معنی ہوگا کہ میں قاف اور قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں. قاف والقرآن المجید، یعنی اللہ کریم فرما رہا ہے کہ میں قاف اور قرآن کی قسم اٹھاتا ہوں. مجید صفت ہے اس لیے ذکر کی گئی ہے کیونکہ یہ تمام کتابوں پر بزرگی اور شرف رکھتی ہے. قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو تمام بقیہ کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، یہ آخری کتاب ہے، بزرگی اور شرف رکھتی ہے. یا پھر مجید اس لیے صفت یہاں ذکر کی گئی ہے کیونکہ بزرگ ذات کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بزرگ ہے. یا اس لیے یہ صفت ذکر کی گئی ہے کہ جو آدمی اسے سیکھے، اس کے معانی سے آگاہ ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کرے، اس کو شرف بزرگی سے نوازا جاتا ہے. یہاں جواب قسم جو ہے وہ محذوف ہے. تقدیر کلام اس کی یہ ہے لقد صدق الرسول المنذر تبعثن، یعنی وہ رسول جو تمہیں خبردار کرتے ہیں. یعنی مراد کیا ہوا کہ قسم اٹھائی قاف اور قرآن کی، اور قسم کس لیے اٹھائی جا رہی ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ آگے مضمون یہی ظاہر کرتا ہے. تو وہ رسول جو تمہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا، وہ سچ فرما رہے ہیں. ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وما یلفظ من قول. ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے. اہل کوفہ نے کہا کہ اس کا جواب ما بعد الکلام ہے، یعنی اس کا جو جواب ہے آگے جو آیت میں نے پڑھی، آج وقت نہیں رہا، میں انشاءاللہ کل کروں گا. یہ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی، تو قسم اٹھائی جا رہی ہے، تو آگے اس قسم کا جواب ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الکافرون هذا شیء عجیب، کہ یہ نادان حیران ہیں اس بات پر کہ آئے ہیں ان کے پاس ڈرانے والے ان میں سے، تو کہنے لگے کفار یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ہی.
محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔